ناگ راجا۔ بہت دنوں کی بات ہے، بنگال میں ایک سوداگر تھا جس کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے 12 جہاز تھے جن میں مال لاد لاد کر دوسرے ملکوں کو بھیجا کرتا تھا اور بڑی قیمت پاتا تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ سوداگر بیچارے کے برے دن آ گئے۔ بیوی کڑ کڑ کر مر گئی، جہاز ایک ایک کر کے ڈوب گئے۔ دوستوں نے یہ حال دیکھا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بیچارہ کیا کرتا، شہر کو چھوڑ چھاڑ کر گاؤں میں جا بسا۔ سوداگر کی 3 لڑکیاں تھیں۔ اس نے تینوں کو بلایا اور کہا، پیاری بیٹیوں، ہم پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ نوکر چاکر تو کوئی نہیں ہے جو کام کاج کرے، اب پکانا، رینتنا، سینا پرونا سب تمہیں کو کرنا ہے۔ بڑی لڑکی نے باپ کی یہ بات سن کر تیوریاں چڑھائیں اور تنک کر کہا، نہ بابا، ہم سے گھر کا کام کاج نہ ہوگا۔ لیکن سب سے چھوٹی لڑکی نے، جس کا نام گلابی تھا، باپ کو تسلی دی اور کہنے لگی، بابا جان آپ جی بھاری نہ کریں، میں سب گھر کا کام سنبھال لوں گی۔ اب ہوا یہ کہ دونوں بڑی لڑکیاں تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی اور گلابی سارا کام کیا کرتی۔ بیچاری کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، کھانا پکاتی، بستر بچھاتی، رات کو تھک کر چور ہو کر پڑی رہتی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ سوداگر کو خبر ملی کہ اس کے 3 جہاز ڈوبے نہیں تھے بلکہ سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ اب وہ بندرگاہ میں لنگر ڈالے کھڑے تھے اور ان پر لاکھوں کا سامان لدا ہوا تھا۔ سوداگر نے یہ سنا تو پھولے نہ سمایا۔ خوشی خوشی لڑکیوں کو بلایا اور کہا، پیاری بیٹیوں، مصیبت کے دن کٹ گئے ہیں، میں اب شہر جا رہا ہوں، بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ بڑی لڑکی نے کہا، بابا جان میرے لیے سونے کا جھومر لائیے گا جس میں سچے موتی جڑے ہوں۔ منجلی بولی، ہمیں تو ریشمی اوڑھنی لا دیجیے گا جس پر ستارے ٹکے ہوں۔ گلابی نے کہا، بابا جان مجھے تو خوشی ہے کہ آپ کے جہاز واپس آ گئے ہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن جب سوداگر نے کہا، نہیں بیٹی، کچھ منگواؤ۔ گلابی نے کہا، اچھا بابا جان، آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میرے لیے گلاب کا ایک پھول لائیے گا جس کی بھینی بھینی مہک سے دماغ تازہ ہو جائے۔ خدا کا نام لے کر سوداگر چل کھڑا ہوا، شہر پہنچا، بازار میں اپنا مال بیچا، لاکھوں روپے کا نفع کمایا۔ جب کاروبار سے فرصت ہوئی تو بڑی بیٹی کے لیے جھومر اور منجلی کے لیے ریشمی اوڑھنی خریدی۔ لیکن عجیب بات یہ کہ گلاب کا پھول نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ ایک دن کی بات ہے، سوداگر گلاب کے پھول کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے کالے بادل گھر آئے اور بڑے زور کا موسلا دھار مینا بارش برسنے لگا۔ سوداگر نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ایک عالیشان محل تھا جو اتنا اونچا تھا کہ آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ مینا سے بچنے کے لیے سوداگر اسی مکان میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑے کمرے میں اعلیٰ درجے کے قالینوں کا فرش بچھا ہے اور 20 پلنگڑیاں ہیں جن کی پائے سونے کے ہیں۔ سوداگر ایک پلنگڑی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ شاید کسی راجا کا محل ہے۔ کوئی گھنٹہ بھر سوداگر وہاں بیٹھا رہا لیکن مینا نہ تھمنا تھا نہ تھما۔ اب اسے بھوک لگی، ایکا ایک دیکھا کہ ایک اس کے سامنے پلنگڑی پر دسترخوان بچھا ہے اور رنگ رنگ کی پلیٹوں میں طرح طرح کے خوشبودار کھانے رکھے ہیں۔ سوداگر نے پلیٹ بھر کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں مینا بھی تھم گیا تھا۔ اب وہ اٹھا کہ مکان کے مالک سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ مکان کا کونا کونا چھان مارا لیکن کوئی آدمی دکھائی نہ دیا۔ آخر سوداگر مایوس ہو کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہوا۔ ابھی دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ دائیں طرف گلاب کے پھولوں کا ایک پودا نظر آیا جس پر 3 پھول کھلے ہوئے تھے، بہار دکھا رہے تھے۔ سوداگر نے لپک کر ایک پھول توڑنا چاہا ہی تھا کہ اس کے پاؤں کے پاس سے ایک پھنکارتا ہوا سانپ نکلا اور سر ہلا کر بولا، کیوں میاں بھلائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہو؟ میں نے تمہارے لیے اپنے محل کے دروازے کھول دیے، تمہیں کھانا کھلایا، ہر طرح کا آرام پہنچایا اور اب تم میرا پھول توڑ کر لے جانا چاہتے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، ناگ راجا، میں تو مکان کے مالک کو بہت ڈھونڈا لیکن اس وقت مجھے کوئی ملا ہی نہیں۔ ناگ راجا نے پھنکار کر جواب دیا، بس بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ، میں جانتا ہوں تمہارے 3 لڑکیاں ہیں، جاؤ اور سب سے چھوٹی کو میرے پاس بھیج دو، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، ذرا میرا دل بہلے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ تم میرا کہنا نہ مانو گے تو بچ جاؤ گے۔ 10ویں دن لڑکی یہاں نہ پہنچی تو میں تم چاروں کو آ کر ڈس لوں گا۔ بیچارہ سوداگر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا اور روتا پیٹتا گھر پہنچا۔
جب بڑی لڑکی کو جھومر اور اوڑھنی دے چکا تو گلابی کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ گلابی نے پوچھا، بابا جان کیا بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو بے چارے نے سارا قصہ سنایا۔ قصہ سنتے ہی گلابی کی بہنوں نے اس کو سنانا شروع کیا کہ لو اور گلاب کا پھول منگواؤ، ہماری طرح تم بھی جھومر یا اوڑھنی منگوا لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ گلابی نے باپ کو تسلی دی اور بولی، بابا جان آپ فکر نہ کریں، مجھے ناگ راجا کے پاس پہنچائیں، ایسا نہ ہو وہ آئے اور میرے منہ میں خاک آپ اور میری بہنوں کو ڈس لے۔ سوداگر نے کہا، بیٹی اگر تمہیں وہاں کوئی دکھ پہنچا، گلابی نے کہا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، میں نے ناگ راجا کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے دکھ دے گا۔ اب 8ویں دن سوداگر گلابی کو لے کر چل پڑا اور ناگ راجا کے محل میں جا پہنچا۔ ناگ راجا نے کہا، تم نے اچھا کیا جو میرا کہنا مانا، بس اب جاؤ، گلابی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور روتا دھوتا گاؤں کی طرف لوٹا، لیکن اسے ایسا صدمہ ہوا کہ گھر آتے ہی بیمار پڑ گیا۔ ہر وقت بیٹی کو یاد کرتا، آنسو بہاتا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا۔ اب گلابی کا قصہ سنو۔ وہاں یہ ہوتا کہ گلابی اچھے سے اچھا کھاتی، اچھے سے اچھا پہنتی اور کہانیوں سے ناگ راجا کا دل بہلاتی۔ جب شام ہوتی تو وہ چراغوں میں موم بتی پڑتی تو ناگ راجا ہولے ہولے گلابی کے پاس آتا اور کہتا، مجھے سے شادی کر لو۔ گلابی جواب دیتی، ناگ راجا میں ڈرتی ہوں، مجھے تم سے خوف آتا ہے۔ یہ سن کر ناگ راجا اداس ہو جاتا اور چپ چاپ چلا جاتا۔ اس طرح کئی دن بیت گئے۔ بیچاری گلابی باپ کی جدائی میں اداس ہو گئی اور جی ہی جی میں کڑنے لگی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ایکا ایکی اس نے دیکھا کہ پلنگڑی پر ایک شیشہ رکھا ہے۔ شیشہ اٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں تمام دنیا کے حالات نظر آتے ہیں۔ کبھی کوئی بازار دکھائی دیتا ہے جس میں لوگ رنگ برنگ کے کپڑے پہنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہرے بھرے باغ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کوئی دریا دکھائی دیتا ہے جس میں جہاز چل رہے ہیں۔ گلابی نے سوچا، کیا اچھا ہو جو میرے ابا کی صورت بھی اس میں نظر آ جائے۔ یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ شیشے میں اس نے اپنا گاؤں نظر آیا۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، کچھ یوں ہی ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ندی کنارے لڑکیاں بالیاں کھیل رہی تھیں۔ پھر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اس کا اپنا مکان ہے، ایک کمرے میں اس کا باپ بیمار پڑا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، رنگ زرد ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کروٹیں لیتا اور گلابی گلابی کہہ کر پکارتا ہے۔ بیٹی نے جو شیشے میں باپ کی یہ حالت دیکھی تو بڑا صدمہ ہوا، جی بھر آیا، رونے لگی۔ رات کو جب ناگ راجا اس کے پاس آیا اور اس نے گلابی کی حالت دیکھی تو گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے، روتی کیوں ہو؟ گلابی نے کہا، ناگ راجا ذرا شیشے میں میرے باپ کی حالت تو دیکھو، وہ بیچارہ تو مرنے ہی والا ہے، مجھے جانے دو، میں اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کروں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو لوٹ کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ ناگ راجا بولا، اچھی بات ہے، یہ سامنے جو الماری ہے اسے کھولو، اس میں ایک لکڑی کا صندوقچہ ملے گا، اس میں ایک چاندی کی انگوٹھی ہے، وہ پہن لو، آن کی آن میں باپ کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ گلابی نے جلدی سے الماری کھول کر صندوقچہ نکالا اور چاندی کی انگوٹھی انگلی میں پہن لی۔ جو ہی اس نے انگوٹھی پہنی یہ معلوم ہوا کہ گویا وہ اڑتی جا رہی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو لگی تو اسے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اپنے باپ کے گھر میں پہنچ گئی۔ دوڑی ہوئی اپنے باپ کے کمرے میں گئی۔ باپ نے بیٹی کو دیکھا تو باغ باغ ہو گیا، اسے گلے سے لگایا اور ہنس کر کہنے لگا، میری بیٹی آ گئی، اب میں اچھا ہو جاؤں گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ گلابی نے باپ کی ایسی خدمت کی کہ تھوڑے ہی دنوں میں بھلا چنگا ہو گیا، اٹھ کر اپنے کام کاج کرنے لگا۔ اب اس نے بیٹی سے پوچھا کہ ناگ راجا کے محل میں تم کیا بیتی؟ بیٹی نے سارا قصہ سنایا اور آخر میں کہا، بابا جان وہ اور تو سب باتیں چھوڑیے، سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہر روز شام کے جب چراغ میں بتی پڑتی ہے تو ناگ راجا کہتا ہے، گلابی تم مجھ سے شادی کر لو۔ سوداگر نے پوچھا کہ بیٹی تم کیا جواب دیتی ہو؟ گلابی نے کہا، میں کہتی ہوں، ناگ راجا میں ڈرتی ہوں، مجھے تم سے خوف آتا ہے۔ یہ سن کر سوداگر سوچ میں پڑ گیا اور بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ آخر کہنے لگا، بیٹی اب کہ جو ناگ راجا یہی بات کہے تو تم یہ جواب دینا کہ اچھا ناگ راجا میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ گلابی نے حیران ہو کر کہا، ناگ سے شادی بابا جان؟ باپ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی اس بات میں کچھ بھید ضرور ہے، تو میرا کہا مان، دیکھ تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ گلابی نے کہا، اچھا اب کہ ایسا ہی کروں گی،
اب سوداگر بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ گلابی نے جانے کی تیاری کی، بہنوں سے ملی اور ہاتھ میں انگوٹھی پہن لی۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ گویا وہ اڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے، ناگ راجا کے محل میں پہنچ گئی ہے۔ ناگ راجا نے اسے دیکھ کر کہا، تم آ گئی گلابی؟ اور گلابی نے جواب دیا، میرے ابا اچھے ہو گئے تو میں آ گئی، وعدہ جو کیا تھا میں نے۔ شام کو چراغ میں بتی پڑی تو ناگ راجا گلابی کے پاس آیا اور سر ہلا کر کہنے لگا، گلابی مجھ سے شادی کر لو۔ پہلے تو گلابی کچھ ہچکچائی، لیکن باپ کی نصیحت اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ حوصلہ کر کے بولی، اچھا ناگ راجا، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ادھر گلابی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور ادھر ناگ راجا نے جیسے اپنی کینچلی سی اتار دی اور لوٹ پوٹ ہو کر ایک شہزادہ بن گیا۔ رشک بر کپڑے، سندر مکھڑا، لمبا قد، گورا رنگ۔ گلابی نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا؟ تو شہزادے نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ گلابی کے ایک جادوگرنی نے مجھے جادو کے زور سے سانپ بنا دیا تھا اور اس کا منتر توڑ بتایا تھا کہ جب کوئی لڑکی تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی تو تم سانپ کا چولہا چھوڑ کر اپنی اصل شکل میں آ جاؤ گے۔ تم نے بڑا حوصلہ کیا جو سانپ سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی۔ تم ہی نے مجھے پھر زندگی بخشی ہے۔ اب میرے ساتھ چلو، میرے باپ کے ایک بہت بڑے ملک کے بادشاہ ہیں، وہ ایسی اچھی بہو کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں گے۔ گلابی نے کہا، میرے ابا جان اور میری بہنیں؟ شہزادے نے کہا، اب ان کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ شہزادہ گلابی کو لے کر اپنے باپ کے ملک میں جا پہنچا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو گیا۔ وہیں گلابی کی بہنیں اور اس کا باپ بھی آ گئے اور پھر بڑی دھوم دھام سے گلابی اور ناگ راجا کی شادی ہو گئی۔ شہزادے نے جب راجا کے مرنے پر گدی سنبھالی تو سوداگر کو اپنا وزیر مقرر کیا۔